زمین پر یہ وقت بہت مختصر ہے۔ اکثر آپ سوچتے ہیں، آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں جنہیں آپ نے جوان ہوتے دیکھا تھا۔ آپ دیکھیں کہ زندگی کتنی مختصر ہے۔ آپ ان کے جنازوں میں جاتے ہیں۔ یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، اور بطور مسیحی، بطور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے، اس جسم میں ہماری موت نشاندہی کرے گی نئی زندگی کی، کہ یہ جسم آخر کار نیست ہو جائے گا اور ہم نئے جسم کے ساتھ جلال میں دوبارہ جی اٹھیں گے۔ بس ہمارے پاس ابھی دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ وقت بھی محض ایک بار ہی ہے۔ اسے اس کے جلال اور بادشاہی کے لیے استعمال کریں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ان ایام میں حالات خاصے کٹھن ہو جائیں گے، جیسے کہ دانیل کی کتاب میں کہا گیا ہے، بے انتہا دھوکہ خوشحالی کے لیے فریب کا موجب بنے گا۔ مخالف مسیح کی روح کی جانب سے میدان پہلے سے ہی تیار کیا جا چکا ہے کہ یہ آخری چیز رونما ہو۔ الجھن اور دھوکہ اور چالاکی، اس لیے فریب نہ کھائیں۔ یہاں روحانیت کی بناوٹی اشکال ہیں، یہاں قدیم بدعتیں ہیں جو جنم لے رہی ہیں۔ ان آخری ایام میں ہمیں بہت طریقوں سے فریب دیا جا سکتا ہے، اس لیے ہمیں امتیاز کرنا یاد رکھنا چاہیے، سفید اور زردی مائل کے مابین۔ بعض اوقات جو جائز دکھائی دیتا ہے وہ بہت فریبی ہو سکتا ہے۔ مخالف مسیح چالاک ہوگا۔ یہی وہ چالاک ہے جس سے ہمیں خبردار کیا گیا ہے۔ یہ آپ کو بہت حقیقی دکھائی دے گا، تاہم یہ نقلی اور جھوٹا ہے۔ تو آئیے بائبل کے ساتھ جڑے رہیں، یہی ہماری رہنما ہے۔ صرف ایک ذریعہ جس سے ہم فریب نہیں کھا سکتے، اس کے کلام کی پیروی کرتے ہوئے۔ متن میں غلطی کی روح مخالف مسیح کی ہے۔ خداوند سے دعا کریں آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کو تنگ راستے پر قائم رکھنے کے لیے، توازن کی حقیقی صورت میں متوازن رہنے کے لیے، نئی نسل کے فریب میں نہیں بلکہ توازن کی حقیقی صورت میں، فہم کی، حکمت کی اور تنگ راستے میں اس کی رہنمائی کی۔ یوں ہم وفادار رہتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہوئے۔ یہ حقیقی تعلق اور شادی ہے کہ اپنے شوہر کے قریب رہیں۔ لیکن میں التجا کرنا چاہتا ہوں، یہاں ہوتے ہوئے اور یروشلم میں اگلی کتاروں میں دیکھتے ہوئے جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی اسرائیل اور آخری وقت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے، دوستو، یہ ادھر ادھر کی بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اور میں یہ خود کے لیے بھی کہتا ہوں، کیونکہ بہت دفعہ میں بھی بدحواس ہو جاتا ہوں اور میں بائبل نہیں پڑھتا اور میں جکڑا جاتا ہوں، حتیٰ کہ جب یہ کام کرتی ہے، حتیٰ کہ جب یہ کام ہوتا ہے اور میری توجہ مسیح سے ہٹ جاتی ہے جو بطور بنیاد، بطور مرکز ہے۔ میری توجہ دوسری چیزوں پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ دوستو، ہمیں مسیح کو مرکز میں رکھنا چاہیے۔ ہمیں مسیح کو رکھنا چاہیے بطور زندہ بنیاد ہماری زندگی کی۔ ہمارے وسیلے کام کرنے والا اس کا روح القدس پہلے نمبر پر ہونا چاہیے، اسے بنیاد ہونا چاہیے۔ اس کی جو کچھ بھی ہم ہیں، ہماری شناخت کی، ہمارے مستقبل کے منظر کی، ہمارے جذبات کی، ہماری امیدوں کی، اسے پہلے نمبر پر ہونا چاہیے، وگرنہ ہم بدحواس ہو جائیں گے اور ہمیں فریب کھانے کا خطرہ لاحق رہے گا۔ تو میں خود سے کچھ نہیں کر سکتا، میں لاغر ہوں، مجھ میں کچھ خاص نہیں ہے مسیح مصلوب کے علاوہ اور جی اٹھنے والے کے علاوہ۔ میں یہی کچھ ہوں۔ میں مسیح کے ساتھ مرا اور میں مسیح کے ساتھ جی اٹھا۔ میری یہی بننے کی توقع ہے، یہ میری امید ہے، یہ میری شناخت ہے۔ تو برائے کرم مجھے کچھ خاص نہ سمجھے، وہ ہر کسی کے لیے میسر ہے جو اپنے دل کھولتے ہیں اور جو اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ یہاں ہے، وہ آپ کا مسیحا ہے، ویسا ہی جیسا وہ میرا مسیحا ہے۔ وہ آپ کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ شادی اور ذاتی تعلق استوار کرنا چاہتا ہے۔ یہ یسوع ہے۔ وہ اس جہان کے ہر شخص کے لیے مرا، اگر وہ اس پر ایمان لانے کا ارادہ رکھیں۔ اس کی موت یہاں ہے، گناہوں کی معافی کے لیے، اس جہان کے ہر اس شخص کے لیے جو ایمان لائے گا۔ صرف ایک چیز جو آپ کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے کہ آپ اپنے خالق خدا سے تعلق رکھیں، وہ ہے آپ کا گناہ۔ اور یسوع رکاوٹ کو توڑتا ہے، یسوع کفارہ ادا کرتا ہے۔ یسوع نے آپ سے آپ کے گناہ دور کر دیے ہیں۔ اگر آپ اسے اپنا نجات دہندہ بننے کو کہتے ہیں، یہ ہے جو آپ کو روک رہا ہے اس بھرپوری سے، معمور ہونے سے، اس کے ساتھ
اسی کی آپ میں کمی ہے، اسی وجہ سے آپ خالی پن محسوس کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کسی چیز کے خواہش مند ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ نہیں جانتے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس جہان کی مادی چیزیں یہ کافی نہیں ہیں، آپ کی زندگی میں کچھ کمی ہے اور آپ یہ نہیں جانتے ہیں، کچھ ہے ضرور۔ یہ ہے جو آپ میں کمی ہے، آپ کا خالق خدا اور اس کے ساتھ تعلق ممکن ہے۔ یسوع مسیح کے وسیلہ نجات یافتہ بننے میں دیر نہ کریں اپنے سفر کے لیے، سچائی کے سفر کے لیے، اپنے خدا کو جاننے کے لیے۔ دیر نہ کریں، اسے نظر انداز نہ کریں۔ کل کی کوئی ضمانت نہیں، کل ہر چیز بدل سکتی ہے، اگلے ہفتے ہی سب کچھ بدل سکتا ہے، اگلے 5 سالوں میں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ ہمیں وقت کے معیار کا اندازہ نہیں، زندگی جلد ہی ختم ہو جائے گی، جو کچھ مسیح کے لیے کیا گیا ہے وہی باقی رہے گا۔ بادشاہت نزدیک ہے، یسوع مخالف مسیح کے کاموں کو نیست کر دے گا اور اس کی بادشاہی اور اس کی سلطنت اب اور ہمیشہ تک رہے گی۔ آمین۔